بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے، اور روزانہ گنے کا ایک گلاس پی لو۔ یہ یرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں، اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعہ والے دن مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، یہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہو۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیا کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں، روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی یا بھیڑ کاٹ لے تو سرکہ میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور اس ڈنگ کو نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جسم میں کسی جگہ پر کانٹا چبھے تو تھوڑا سا پیاز کاٹ کر اس میں گڑ ملا لیں اور متاثرہ جگہ پر اس کو باندھ دیں، کانٹا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہیں تو روغن بادام 15 گرام، عرق گلاب 15 گرام اور پھٹکڑی 15 گرام لے کر 3 انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب تیار ہو جائے تو سوتے وقت چہرے کی مالش کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابالیں، اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے صبح شام غرارے کر لیں۔ چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے صبح کو 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ استعمال کریں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا جیسا بھی خراب ہوگا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ کی بدبو کے لیے انجیر کھا لو، اس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیکشن لگوانے کے بعد اگر جگہ سوج جاتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے برف کی ٹکور کریں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے 1 دن میں دور ہو جائیں گے۔ اگر ہونٹ پھٹ جائیں تو گلاب کا پھول آدھا لو، اس میں تھوڑا سا مکھن شامل کر کے روزانہ اپنے ہونٹوں پر لگاؤ۔ منہ پر دانے ہوں یا داغ دھبے، سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے
انسان کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کیلے سے اپنے دانت صاف کرو اور اپنا تھوک اپنے چہرے کے اوپر لگاؤ۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ خود اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے۔ تکیے کے بغیر سونے سے بندے کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کمر کی درد کا مسئلہ ہو تو آپ آرام محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو 12 گھنٹے پڑھنے کی عادت ہے تو 60% امید ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ بیماریوں میں گھر جاؤ گے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکا کر کھائیں۔ اس سے پیشاب کا پیلا پن اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال کرو۔ تلی ہوئی چیز کوئی بھی ہو وہ قبض کی وجہ بن سکتی ہے۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرہ صاف کرو۔ چہرے پر موجود میل کچیل سب صاف ہو جائے گی۔ ہمارا گھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور چہرے کو چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانا کھاؤ، موٹاپا دور ہوگا۔ عرق گلاب اور انڈے کی سفیدی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال چمک جائیں گے۔ پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیا کرو۔ لیموں پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے، وہی دل کو مضبوط کرتا ہے۔ پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں تو گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ گھر میں اگر مکڑی جالا بنائے تو اس کو فوراً اتار دیا کرو کیونکہ یہ نحوست ہوتی ہے۔ ادرک کھاؤ، آپ کا بدن تر و تازہ رہے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ جس بندے کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دانتوں پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر تھوڑا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا لیا کریں۔ گڑ کے حیرت انگیز فائدے کہ آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ لکھا ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اگر خون کی کمی، ہڈیوں، پٹھوں اور اعصاب کی کمزوری، ہاضمہ کی خرابی اور معدہ کی کمزوری، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ اور بلغم کی زیادتی کا کامیاب علاج ہے۔ دن میں 3 بار کھانے کے بعد 2 چٹکی گڑ کا استعمال 90% بیماریوں کا علاج ہے۔ دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز کرنا ہے تو نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھاؤ۔ پیٹ میں گیس، قبض اور پھارا میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ اخروٹ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کا استعمال کرنے سے لکوہ جیسی مہلک بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ دودھ پینے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی اور کمزور کبھی نہیں ہوگی۔ گرم گرم روٹی کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔